السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تہ دل سے ہم لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے مؤقر استاذ و مفتی حضرت مولانا مفتی نذر الباری صاحب قبلہ۔ تو آئیے جناب عالی سے آج ہم داڑھی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھی شکل و صورت عطا کی، مرد و عورت کے درمیان واضح امتیاز رکھا ہے۔ یہ جنسی تفریق، شکل و صورت، وضاقتہ، رہن سہن، عادات و اطوار وغیرہ ہر چیز میں تفریق کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کے احکام بھی دونوں کے لیے بعض مسائل میں الگ الگ ہیں۔ مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو سر کے بال بڑے رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ دونوں اپنے اپنے دائرہ اعتدال میں رہیں، حد سے تجاوز نہ کریں، ورنہ مرد و عورت میں سے کوئی کسی سے مشابہت اختیار کرے تو اس کی سخت ممانعت و وعید وارد ہوئی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے مہمان مفتی صاحب قبلہ سے داڑھی کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری مسائل دریافت کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے مقرر حد ہے، اس حد سے کم نہ کرانا واجب ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دائمی سنت بھی ہے جی۔ اور اہل اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اس کا خلاف ممنوع و حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہیں۔ ان 10 چیزوں میں سے مونچھیں کم کرنا اور داڑھی حد شرع سے چھوڑ دینا، یعنی حد شرع تک رکھنا، جی۔ یہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے کہا گیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے مخالفت کرو۔ مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح داڑھیاں رکھو کہ وہ داڑھی پوری ہو اور مونچھیں کم ہوں۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں وارد ہیں کہ مونچھیں کم کراؤ، داڑھیاں چھوڑ دو اور مجوس کی سی شکل نہ بنو، یعنی جس طرح مجوسیوں کی شکل ہوتی ہے اس طرح سے آدمی شکل نہ بنائے۔ تو یہ داڑھی کی شرعی حیثیت ہے، انبیاء کرام کی وہ سنت ہے اور حد شرع تک رکھنا یہ داڑھی واجب ہے۔ ماشاءاللہ بہت۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت کی طرف سے مقررہ حد سے کم کرنا منع ہے۔ جی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شریعت کی جو مقررہ حد ہے وہ کیا ہے؟ جی، داڑھی کے لیے شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، جی۔ یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مشت۔ کچھ لوگ ہونٹوں کے نیچے سے پیمائش کر کے ایک مشت کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک مشت اگر ہم اس کو کر کے بتائیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے، جیسے یہ داڑھی ہے، ہم نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے، اب جو یہ زائد ہوگا یہ ایک مشت سے زائد ہے، اور کچھ لوگ اس کی پیمائش یہاں سے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اوپر سے کرنا غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے سے ہونا چاہیے۔ اب ایک مشت سے جو بال زائد ہوں اور وہ بے موقع ہوں اور بدنما لگتے ہوں تو پھر اس کو کاٹ دینے میں بلا شبہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو کاٹ دینا چاہیے اگر بدنما لگتے ہوں تو، کیونکہ اس سے ایک مسخرہ فن کا تصور ہوتا ہے اور استہزاء کی صورت بن سکتی ہے، اور یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حد شرع تک رکھیے، اس کے بعد اگر زیادہ رکھنے میں
کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہو یا بدنمائی کا احساس نہیں ہوتا ہو تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث امام طبرانی نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدمی کی سعادت مندی میں سے یہ ہے کہ داڑھی ہلکی ہو، یعنی یہ کہ بہت لمبی اور زیادہ دراز نہ ہو۔ جی۔ اور اس تعلق سے صحابہ کا عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی داڑھی مبارک مٹھی میں لے کر جس قدر زیادہ ہوتی تھی اس کو کم فرما دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، بلکہ یہ عمل تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، داڑھیوں کو کم کرنے کا، مطلب حد شرع کے بعد۔ جی، ہمارے ائمہ کرام نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے، اور عام کتب فقہ میں ایسا ہی مروی ہے کہ داڑھی کو آپ ایک مشت رکھیں، جس کو قبضہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک قبضہ کے برابر داڑھی ہو۔ اب اس کے بعد جو زائد ہے آپ اسے کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا بدنما لگتا ہو تو پھر کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ جی، یہ داڑھی کی شرعی حد ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو یہ تو داڑھی کی حد جو ہے آپ نے واضح فرمائی، تو داڑھی کہاں سے کہاں تک ہونی چاہیے اور کہاں تک ہوتی ہے؟ جی، داڑھی قلموں کے نیچے سے کن پٹیوں، جبڑوں، ٹھوڑی پر جمتی ہے۔ جی۔ اور چوڑائی میں اس کا بالائی حصہ کانوں اور گالوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ والا حصہ جو ہے۔ جی۔ بعض لوگوں کے کانوں پر رونگٹے ہوتے ہیں، وہ داڑھی میں داخل نہیں ہیں، وہ داڑھی سے خارج ہیں۔ یوں ہی کچھ لوگوں کے گالوں پر بھی ہلکے ہلکے بال اگتے ہیں، کسی کے تو بال آنکھوں تک نکل آتے ہیں، تو وہ بھی داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ ہونٹ کے نیچے جو یہ بیچ والی جو یہ حصہ یہ جو بال ہے، اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ اگر داڑھی سے ملے ہوں، یہ بال اگر اس بال سے ملے ہوئے ہوں اور کوئی اس میں گیپنگ نہ ہو تو پھر اس کو داڑھی ہی میں شامل مانا گیا ہے۔ اس کو مونڈ دینا یہ سراسر غلط ہوگا، اسے داڑھی میں ہی شامل رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو اس کو مونڈتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس چیز کو اس کو مونڈتا ہے تو آپ اس کی گواہی رد فرما دیتے تھے۔ جی، اس کی گواہی آپ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، یہاں اس بات کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ اگر یہاں کے بال اتنے لمبے ہوں کہ کھانے میں، پینے میں اور کلی وغیرہ کرنے میں دقتیں اگر پیدا کرتے ہیں یہ بال، تو حکم یہ ہے کہ اس کو قینچی سے ضرورت کے بھر، یعنی جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے، وہ دقت ختم ہو جائے، اتنے حصے کو کم کر دینا جائز ہے، لیکن مونڈنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ داڑھی کی حد ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ تو داڑھی کو چڑھانا اور اسے باندھنا، جو لوگ داڑھی چڑھا لیتے ہیں اسے باندھ لیتے ہیں، تو ایسا یہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ داڑھی چڑھانا اور باندھنا، جی، داڑھی چڑھانا کچھ لوگ ایسے کر کے یوں کھوجتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر کے گھما کے پیچ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہے، آپ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خبر دے دو، جو داڑھی چڑھاتے ہیں ان کے بارے میں آیا کہ لوگوں کو خبر دے دو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بیزار ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے رویفہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے بعد عمر دراز پائے، تو لوگوں کو خبر دینا کہ جو اپنی داڑھی باندھے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں۔ داڑھی باندھنے سے مراد اس کو گچھا دار بنانا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ داڑھی کو اوپر نہ کھوسیں بلکہ اس کو کنگھا کر کے اس کو دراز کریں، بالوں کو ایک طرح سے اس کو گھما کر کے پیچیدہ بنا کر کے نہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔
اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور آتا ہے داڑھی منڈنا. جی. داڑھی منڈنے کے تعلق سے سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں اور اس کی بے شمار مذمتیں ہیں. داڑھی منڈنے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو داڑھیاں کتریں گے، وہ نرے بے نصیب ہیں، یعنی ان کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایک طرح سے بالکل دین سے ہٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کتب فقہ میں آپ جائیں تو ہدایہ کے اندر، بحر الرائق کے اندر یہ عبارتیں اور یہ حکم موجود ہے کہ داڑھی منڈنے والے کو سزا دی جائے. جو انسان داڑھی منڈتا ہے اس کو سزا دی جائے. اس کی وجہ کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا، اور جو فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے. ایسے ہی ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ داڑھی منڈنے یا کترنے کے تعلق سے جو وعیدیں اور جو مذمتیں آئی ہیں وہ متعدد جگہوں پر متعدد طرق سے وعیدیں اور مذمتیں مروی ہیں، روایت میں آتی ہیں. تو اگر ان کا خلاصہ کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی منڈنے والا اور کترنے والا اللہ اور رسول کا نافرمان ہوتا ہے. داڑھی منڈنے والا شیطان لعین کے محکوم ہیں، ان کے تابع دار ہیں. شیطان کا وہ تابع دار ہوتا ہے، رحمان کا تابع دار نہیں. داڑھی منڈنے والا سخت بے وقوف اور احمق ہوتا ہے. داڑھی منڈنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورت، یعنی کوئی ایسی صورت جو داڑھی منڈنے والی ہو یا کترنے والی صورت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. داڑھی منڈنے والا غیر مسلموں، یہود و نصارہ کے مشابہ ہوتا ہے. اور داڑھی منڈنے والے کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ واجب التعزیر ہیں. اور واجب التعزیر یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ شرعاً اس کا ایک حکم متعین ہے، اور یہ ہے کہ بادشاہ اسلام یا حاکم یا اس علاقے کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا دے اس کو. جی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو داڑھی منڈتا ہے اس کو شہر بدر بھی کیا جا سکتا ہے. شہر بدر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے داڑھی منڈنے کو کوئی آسان نہ سمجھے. اس کے علاوہ اور بھی آتا ہے کہ داڑھی منڈنے والا زنانے مخنث ہیں، یعنی جو عورتوں کی عادت ہوتی، جو صفت ہوتی ہے وہ، اور مخنث جسے ہم ہجڑا بھی بولتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. داڑھی منڈنے والے کے تعلق سے آیا ہے. اور ایک میں اور آیا ہے کہ داڑھی منڈنے والا مردود الشہادہ ہیں. مردود الشہادہ کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی ہے. بہت اچھی طرح سے لوگوں کو معلوم ہے رمضان کا چاند ہوتا ہے اور وہ دیکھ لیا، اب جا کر کے قاضی کے پاس یا کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی اس بات کو سمجھنے یا اس کے چاند دیکھنے پر اعتبار کرنے سے پہلے مفتی صاحب اور قاضی صاحب اس کی داڑھی کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے داڑھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، یہ فاسق تو نہیں ہے. یہ اگر داڑھی نہیں رکھا ہے، منڈتا ہے، داڑھی کترتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی. کہا کہ تمہارا دیکھنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی داڑھی کے تعلق سے، داڑھی کترنے اور داڑھی منڈنے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی. یعنی داڑھی منڈنے والے کی صورت بگاڑ دی جائے گی. اب بتائیے کتنی بڑی وعید اور کتنی سخت مذمت ہے اس تعلق سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انسان داڑھی منڈتا ہے، اللہ اور اس کے رسول، فرشتے اور انسان سب کی لعنت اس داڑھی منڈنے والے پر ہوتی ہے. تو داڑھی کا حکم اپنی جگہ ہے، اور اس کو رکھنا، اس کو سجانا، اس کو سنوارنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے. جو انسان اپنی چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے اس کی چہرے کی ایک رونق ہی الگ ہوتی ہے. جی. اس کے علاوہ طبی نقطۂ نظر سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی چہرے پر جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے مردانگی کی علامت ہے. جی. یہ طبی نقطۂ نظر سے آپ اس کا فائدہ سمجھیں گے. اسی لیے
وہ انسان جس کے اندر مردانگی کم ہو جاتی ہے تو اس کی داڑھیاں بھی جھڑنے لگتی ہے. یہ ایک طبی نقطہ نظر سے بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ داڑھی کے فوائد ہیں، یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، ورنہ حکم شرع ہم پر یہ نافذ ہے کہ ہم داڑھی رکھیں اور ہم پر داڑھی رکھنا واجب ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنگھا کرتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں بال میں، داڑھی میں. تو داڑھی میں جب کنگھا کرتے ہیں تو کنگھا کرنے میں کچھ بال ٹوٹ کے گرتے ہیں داڑھی کے. تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بال کو لیا اور دانتوں سے 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا. یہ دانتوں سے کاٹنے کا تعلق کیا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن اتنا ہے کہ چونکہ داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، چونکہ سر کے بال کے بنسبت داڑھی کے بال زیادہ قابل احترام ہیں. تو حکم یہ آتا ہے کہ جب داڑھی کے بال آپ کے کنگھی میں آ جائے، ٹوٹ کے گر جائے، تو آپ اس کو یوں ہی نہ پھینکیں. حکم آیا کہ آپ اس کو پاک جگہ میں دفن کر دیں، پاک جگہ میں اس کو دفن کر دیں. اگر وہاں پر آپ دفن نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہ آگے آپ دفن نہیں کر پا رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس کو کم سے کم پاک جگہ پر رکھ دیں، گندی جگہ پر، نالیوں میں نہ پھینکیں. تو اب ایسی صورت میں داڑھی کے بال کا یہ حکم ہے، سر کے بال کا بھی یہی حکم ہے. تو اب ذرا غور کیجئے، وہ لوگ جو اپنی داڑھی منڈاتے ہیں تو ان کے داڑھی کے بال کا عالم کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ڈسٹ بین میں، کچڑے کے ڈبے میں، پھر اس کو اور کہاں کہاں جا کر کے گرایا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہے. اور انسان جہاں انسان مکرم ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، تو اس کے اعضاء بھی قابل احترام ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بال کو، چاہے داڑھی کے بال ہو، یا عورتیں جو اپنے سر کے بال جھاڑتی ہیں، تو اس بال کو کچھ عورتوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قیمت اور پیسے کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے. تو میں تمام ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. داڑھی رکھنا یقیناً ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر لیتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اظہار چینل کے ناظرین سامعین، آپ حضرات نے داڑھی کے متعلق ایک اہم اور ضروری معلومات حاصل کی کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کی جو مقررہ حد ہے وہ کیا ہے، اور کہاں تک داڑھی ہونی چاہیے، اور داڑھی کے بال کہاں تک ہیں، اور اس کا احترام کیا ہے. ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے بھی کچھ اہم مسائل بیان کیے گئے، اور یہ ایک ضروری اور اہم مسئلہ تھا جو عوام کے لیے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ داڑھی کا احترام کیا ہے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے اور ان کی معلومات کے لیے یہ اہم ہے. ناظرین، انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی ضروری اور اہم مسائل ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. پھر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.